السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ان مسائل کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن کی ضرورت قدم قدم پر پڑتی ہے، جن کا جاننا اور سمجھنا ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وہ یہ ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، کن وجہوں سے، کن سبب سے غسل فرض ہوتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، ہر آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ غسل کن وجہ سے، غسل کن اسباب سے فرض ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے نمبر وار طریقے سے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے مسئلہ واضح کر دوں گا، میں آپ کے سامنے بالکل کھول کر بیان کر دوں گا کہ غسل کن وجہ سے فرض ہوتا ہے اور کس وجہ سے فرض ہوتا ہے، وہ کیا کیا اسباب ہیں، وہ کیا کیا سبب ہے۔ سب سے پہلی وجہ خروج منی، یعنی منی کا نکلنا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ باہر نکلنا۔ یہ منی کا نکلنا سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو، بے ہوشی کی حالت میں ہو یا ہوش کی حالت میں ہو، جمع یعنی بیوی سے ملنے کی وجہ سے ہو یا بیوی سے ملے بغیر کسی عورت کا خیال کرنے سے، تصور کرنے سے یہ منی نکلے، یہ خاص حصے کو حرکت دینے سے یعنی مشت زنی سے منی نکلے، یا لواطت یعنی اغلام بازی سے، یا کسی مردہ جانور سے خواہش پوری کرنے سے منی نکلے، تو اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، اس پر غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر منی اپنی جگہ سے شہوت سے جدا ہوئی مگر خاص حصے سے باہر نہیں نکلی، مگر خاص حصے سے باہر نکلتے وقت شہوت نہ تھی، تب بھی اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی منی، مگر اس نے خاص حصے کے سوراخ میں کوئی روئی رکھ لی، یہ ہاتھ سے اپنے خاص حصے کو پکڑ لیا، جس کی بنا پر منی شہوت کے ساتھ نہیں نکلی بلکہ بغیر شہوت کے نکلی، تو پھر بھی اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا، اس پر غسل کرنا ضروری ہوگا۔ سب سے پہلی وجہ۔ اب دوسری وجہ یہ ہے علاج، یعنی کسی شہوت والے مرد کے خاص حصے کا سرا یعنی سپاری کا کسی زندہ عورت کے خاص حصے میں یا کسی دوسرے زندہ آدمی کے مشترک حصے میں داخل ہونا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا مخنث ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، یعنی مرد کی سپاری، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے اور مرد کی سپاری عورت کے شرمگاہ میں داخل ہو کر چھپ جائے، اس صورت میں منی نکلے یا نہیں نکلے پھر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اس صورت میں اس سلسلے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو ضروری سمجھا۔ یہ تو دوسری وجہ ہوئی جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ تیسری وجہ جس کا تعلق صرف عورت سے ہے، مرد سے نہیں ہے، حیض کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، ماہواری کی وجہ سے، پیریڈ کی وجہ سے، MC کا خون آنے کی وجہ سے عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ماہواری کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، یعنی اگر خون آئے گا تو وہ 3 دن تک آئے گا، 3 دن سے کم نہیں آئے گا۔ اگر 3 دن سے کم آ گیا تو پھر وہ MC نہیں سمجھا جائے گا بلکہ سمجھا جائے گا کہ وہ بیماری کا خون ہے، اور 10 دن سے زیادہ اگر آ جائے تو پھر بھی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بیماری کا خون ہے۔ حیض کی مدت میں یعنی پیریڈ کے زمانے میں خالص سفیدی کے علاوہ جس رنگ کا، جس کلر کا بھی خون آئے وہ حیض کا ہی سمجھا جائے گا۔ صرف سفیدی اگر آ جائے، سفید خون اگر آ جائے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اب حیض بند ہو چکا ہے، پیریڈ بند ہو چکا ہے۔ یہ تو تیسری وجہ تھی جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ایک چوتھی وجہ جس کا تعلق بھی صرف عورت سے ہے، نفاس کا خون، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، اس خون کی وجہ سے بھی عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس خون کے آنے کی مدت زیادہ سے زیادہ، یعنی آنے کا ٹائم زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور کم کی کوئی مدت نہیں ہے، کم کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔
10 منٹ کے لیے بھی 5 منٹ کے لیے بھی آ سکتا ہے اور بند ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 وجہ ہے کہ جن وجہوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ان 4 وجہوں کے علاوہ کسی اور وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیشاب لگنے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پاخانہ لگنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بچہ اگر گود میں پیشاب کر دے تو جس حصے میں وہ پیشاب لگا ہے اس کو دھو لو، بس پاک ہو گیا۔ پورا یعنی غسل کرنا ضروری نہیں ہے، غسل کر لیا تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ تو جو ہے غسل کے وہ اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے خاص حصے سے کچھ منی نکلی اور کچھ اندر باقی رہ گئی اور اس آدمی نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد وہ جو باقی منی تھی وہ نکلی، تو اب جو پہلے جو غسل کیا تھا اس نے وہ غسل باطل ہو جائے گا، وہ غسل اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، دوبارہ اس پر غسل کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ باقی منی جو نکلی ہو سونے سے پہلے اور پیشاب سے پہلے یا 40 قدم چلنے سے پہلے نکلی ہو، اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا مسئلہ، اگر کسی کے خاص حصے سے کچھ منی نکلی لیکن وہ شہوت کے ساتھ منی نکلی تو اس پر بھی غسل فرض ہوگا۔ یعنی کوئی آدمی پیشاب کر رہا تھا، شہوت کی حالت میں تھا اور پیشاب کرنے کے بعد منی نکلی تو اس پر بھی غسل فرض ہوگا۔ ایک تیسرا مسئلہ کہ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کو کپڑے وغیرہ سے لپیٹ کر عورت کی شرمگاہ میں عورت کے خاص حصے میں داخل کرے تو اگر جسم گرماہٹ محسوس کرنے لگے تو غسل صورت میں بھی فرض ہو جائے گا۔ یہ تمام کے تمام مسائل رفع سے ماخوذ کیا ہوا ہے، اور یہ مسئلے شامی در مختار میں بھی موجود ہے، فتویٰ ہندیہ میں بھی موجود ہے، لیکن میں نے یہ مسائل رفع سے اخذ کیے ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، اور اگر کوئی رائے پیش کرنی ہو تو اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں، ضرور آگاہ کریں۔ اللہ ہم سبھی کو عمل